بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ عارف افضال آپ کی خدمت میں حاضر اور پروگرام اس وقت میں لے کر حاضر ہوا ہوں بزم طلبہ۔ وہ بزم طلبہ جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتا ہے، اور اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو پھر کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اس صورتحال کو ہم نے دیکھا اور ہم خود بزم طلبہ میں گئے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، بزم طلبہ سے جنرل پروگرامز کی طرف گئے اور 15 سال تک میں ریڈیو سے منسلک رہا۔ جس وقت میں بزم طلبہ میں داخل ہوا، مجھ سے پہلے یقیناً یہ خاصا پرانا سیکشن تھا ریڈیو پاکستان کا، اور بہت سے نامور کراچی کی شخصیات اس بزم طلبہ سے باہر نکلی، اور بہت سے نام ایسے تھے جو نمو پا رہے تھے، اور بہت سے نام ایسے تھے جو اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ ایسے ہی ناموں میں ایک نام جناب لالا سلیم کا بھی ہے۔ نعت خواں، گلوکار، اداکار، اور وہ فنکار ہیں، تو یہ ان کی خاندانی، ان کو ورثے میں ملا یہ فن، کہ ان کے والد صاحب لالا نذیر صاحب فلم کے بہت اچھے آرٹسٹ، اور پاکستان کی کئی ایک فلموں میں انہوں نے کام کیا، اور جو دیگر آرٹسٹ ہیں پاکستان کے نامور، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اور ایک اور شخصیت بزم طلبہ میں مجھے ملی جو کہ ہمارے سینئر تھے، سینئر ہیں اب بھی، آج بھی ریڈیو سے منسلک ہیں، جناب محمد احمد صاحب۔ یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں لالا سلیم۔ تو لالا سلیم اس وقت میرے ساتھ ہیں ڈائریکٹ فرام کراچی، اور میں اس وقت نیو جرسی میں بیٹھا ہوں، ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اینڈ ویلکم ان دا شو لالا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ السلام علیکم عارف افضال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ کیا ہو رہا ہے؟ سنا ہے کراچی میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں، بجلی نہیں ہے، گرمی کا عذاب الگ ہے، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ جناب صورتحال بڑی سنگین ہے، اور میں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ مسائل قائم ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے خدا نہ خاصہ جیسے یہ ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ 40-45 سال سے بہت پراپر طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ہی چل رہا ہے، تو آگے میں کیا امید رکھوں؟ لیکن اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ کرم کر دے، ان کو ہدایت دے دے پروردگار، تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائے انشاءاللہ۔ پیوست ترے شجر سے امید بہار رکھ والی بات ہے، امید باہر رکھ۔ تو دعا کریں کہ مثلا ہمارے سامنے اگر یہ پھول نہ کھلیں تو آنے والے وقتوں میں نئی نسلیں کراچی کو، پاکستان کو ہنستا کھیلتا اور مسکراتا ہوا دیکھیں۔ آج کل تو بڑے عذاب کے دن ہیں۔ آمین آمین۔ لالا بھائی، آپ کی نعت خوانی، آپ کی گلوکاری، آپ کی اداکاری، اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اپنے والد صاحب جناب لالا نذیر صاحب کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ انہوں نے پاکستان کی بڑی اچھی فلموں میں کام کیا، اور اس زمانے میں جو فلمیں بنتی تھیں، حالانکہ رنگوں سے بے رنگ فلمیں ہوا کرتی تھیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ فلمیں بنتی تھیں، لیکن بہت اچھی فلمیں بنتی تھیں۔ تو کچھ ان کے بارے میں بتائیے، اپنے والد صاحب کے بارے میں، اور آپ کے اندر یہ فن انہی کی وجہ سے آیا یا کوئی اور حوالہ تھا؟ بتائیے گا۔ جی الحمدللہ عارف صاحب، میرے والد صاحب مجھے محمود علی مرحوم لیجنڈ پاکستان کے جن کا وصال ہو چکا ہے، اور قاضی واجد اور طلعت حسین، میں نے ان لوگوں کی زبانی سنا کہ دلی ریڈیو اسٹیشن پہ محمود علی، رفت قدیر ندوی، جن کا نام شاید بہت کم لوگوں کو یاد ہو، ایک بہت خوبصورت آواز ہوا کرتی تھی ریڈیو کی، محمود علی، رفت قدیر ندوی، اور میں آپ کی تھوڑی سی اصلاح کرتا چلوں، میرے والد کا نام لالا نصیر تھا، نون صاد یہ رے نصیر۔ میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ نہیں کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ تو میرے والد لالا نصیر، یہ 3-4 لوگ وہاں ریڈیو پاکستان، ریڈیو دلی سے وابستہ رہے، اور پھر جب پاکستان بنا تو یہاں آ گئے، یہاں پر آ کے دیکھا ریڈیو قائم کرنے والوں میں الحمدللہ میرے والد، محمود علی اور زید بخاری صاحب، ان لوگوں کے بڑے نام ہیں۔ تو یہاں پر آئے تو پھر انٹروڈکشن ہوا فلم ادارے سے،
وحید مراد صاحب کو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، بہت چھوٹا سا تھا. ایک بہت بڑی بلیک کلر کی گاڑی میرے گھر پر آئی، اس کے پیچھے شیشے پر لکھا ہوا تھا اردو میں وحید مراد. اتنا سادہ دور تھا، یعنی وحید مراد صاحب کی گاڑی کے پیچھے لکھا تھا وحید مراد. وہ میرے دروازے پہ آئی تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. تو پتہ چلا کہ فلم احسان بن رہی ہے. وحید مراد، زیبا اور ابراہیم نفیس، قاضی واجد، محمود علی، رفعت قدیر ندوی، یہ لوگ سب تھے اس میں، اس فلم کے اندر. تو اس کا اسکرپٹ اور اس کا ایڈوانس وحید مراد صاحب دینے آئے تھے، کیونکہ اس فلم کے پروڈیوسر بھی وہی تھے اور ہیرو بھی وہی تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے وحید مراد صاحب کو دیکھا. پر اس کے بعد مجھے اور پتہ چلا کہ فلم بنجارن، فلم چراغ جلتا رہا، یعنی جو محمد علی ہمارے مرحوم زیبا کے شوہر ہیرو ہوا کرتے تھے ایک دور میں، بڑے عظیم. محمد علی صاحب کی چراغ جلتا رہا پہلی فلم تھی. جی، محمد علی صاحب کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا تھی. صحیح. تو اس کے بعد پھر یہاں کی ایک فلم اور آئی تھی، ہیرا پتھر، پھر خاندان. یہ سب اسی دور کی جو آپ نے بھی فرمایا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، بڑا سادہ دور. یہی مطلب بندر روڈ کی خالی روڈوں پر بہت ساری پکچرائزیشن ہوتی تھی، یا ایسٹرن اسٹوڈیو اور ماڈرن اسٹوڈیو، دو اسٹوڈیوز ہوا کرتے تھے یہاں سائٹ ایریا پہ. وہاں بہت بڑی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، بڑا میدان تھا، وہاں پہ سیٹ اپ لگتا تھا، اس میں شوٹ ہوا کرتا تھا، گھر کا، ہاسپٹل کا، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے میرے والد صاحب نے یہاں پاکستان میں بھی کئی فلموں میں کام کیا. اور تو مجھے محمود علی صاحب کی زبانی یہ پتہ چلا کہ انڈیا میں ایک فلم بنی تھی ندیا کے پار. اس میں میرے والد صاحب نے بڑا اچھا کریکٹر کیا تھا. اور ایک فلم انڈیا میں بنی تھی خاندان، بلیک اینڈ وائٹ، اس میں بھی میرے والد صاحب نے کام کیا تھا. تو میں الحمدللہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اداکاری خود بخود ہی مطلب بلڈ اپ ہوتی گئی مجھ میں، اور مجھے وراثت میں ملی میرے والد صاحب کی وجہ سے. لیکن یہاں پاکستان میں ریڈیو اسٹیشن، کراچی اسٹیشن میں اور ٹیلی ویژن پہ میرے استاد محترم، مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ قاضی واجد صاحب کا کوئی شاگرد بھی ہے. میں واحد ہوں کہ میں ان کو کہتا تھا اور وہ مجھے بڑی شفقت سے ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کمر پہ، سر پہ، کہ ہاں بیٹا تم میرے بچوں کی طرح ہو، میرے بیٹے، میرے دوست کے بیٹے ہو، لالا نصیر کی اولاد ہو. تو مجھے ٹیلی ویژن میں انگلی پکڑ کر چلانا قاضی واجد صاحب نے سکھایا. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہوئی. اچھا، چنے صاحب آپ کو ورثے میں ملا، اور لالا نصیر صاحب اپنے وقت کے بڑے فنکار، اور بڑے فنکاروں کے ساتھ، بڑے اداکاروں کے ساتھ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان میں کام کیا. یہ آپ کے لیے یقیناً اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تو لالا جی، آپ کو کب پتہ لگا لالا سلیم صاحب کہ آپ کے اندر بھی کوئی فنکار چھپا ہوا ہے؟ تو یہ آپ کے فن کا آغاز تو ریڈیو بزم طلبہ سے ہی ہوا، کیونکہ ہمارے پروگرام بزم طلبہ ہے، تو میں آپ کو اس سیکشن میں لیے جا رہا ہوں ریڈیو پاکستان کے، جہاں پہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. وہ ریڈیو پاکستان جو سارے پروگرام کیا کرتا تھا، وہ بزم طلبہ کے ایک سیکشن میں ہوا کرتے تھے، ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے. تو آپ بتائیے کہ آپ کا آغاز بزم طلبہ ہی ہے یا اس سے پہلے آپ چلے گئے تھے کہیں اور؟ جی نہیں، میرا آغاز بزم طلبہ ہی ہے. میری ابتدا وہیں سے. میں چھوٹا تھا، میرے بڑے بھائی میرے والد کی وجہ سے وہاں کانٹریکٹ بیس پہ بزم طلبہ میں پروگرام کیا کرتے تھے ایز اے معاون پروڈیوسر محمد احمد. جی ہاں، مجھے پتا ہے، میں نے تو یہ بات ابتدائیہ میں کہی کہ جب میں وہاں داخل ہوا تو محمد احمد وہاں موجود تھے ایز اے اسسٹنٹ. جی 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 بالکل بالکل، ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں یہی فرمایا تھا. تو محمد احمد سے میں کہتا تھا کہ بھائی میرا آڈیشن کروا دو بزم طلبہ میں، مجھے بھی ڈرامہ بولنے کا شوق ہے. دیکھو میں گھر میں بولا کرتا تھا تو وہ مسکراتے تھے، کہتے تھے ہاں ہاں لے چلوں گا، ہاں لے چلوں گا. کافی عرصے تک بولے. پھر انہوں نے مجھے آئی تھنک 78 یا 79 میں مجھے بزم طلبہ آڈیشن میں مجھے لے کر گئے، اور وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ یہ لالا سلیم محمد احمد کے بھائی ہیں یا لالا نصیر کے بیٹے ہیں. تو اس وقت ضمیر علی صاحب پروڈیوسر اور عصمت زہرا، یہ دونوں پروڈیوسر ہوا کرتے تھے جو آڈیشن لیتے تھے. تو میں ایک ہی آڈیشن میں نے مطلب کوشش کی کہ اپنا جتنا بھی اندر بھرا ہوا ہے سب کچھ لوگوں کو دکھا دوں. تو میں نے سنگنگ بھی کی، نعت بھی پڑھی. ایسا ہی ہوتا تھا کہ مطلب مائک پہ کھڑا ہوا، جی آپ کو کیا آتا ہے جی، اچھا اس کے علاوہ اور کیا آتا ہے جی، اچھا جی اور کچھ جانتے ہیں جی جی جی. تو میں نے نعت، ڈرامہ، پٹھان کی آواز، میمنی آواز، جو آتی تھی، مکرانی آواز اور سنگنگ اور سب کچھ کر کے ساری بڑاس نکال دی. میں نے کہا کہیں تو اپروو ہوں گا. یعنی وہ جو آپ ایک طویل عرصے سے گھر پہ ریل سیل کر رہے تھے
ایکٹنگ کر رہے تھے وہ آके آپ نے سب ریڈیو مائک کے سامنے اتار دی. سب نکال دیا. تو مجھے 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ بہت متاثر ہوئے ضمیر علی صاحب اور عصمت زہرا کہ یہ پتہ چلا کہ جی کون تھا. تو محمد احمد نے وہی بتا دیا تھا کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو اپروول یا ڈس اپروول کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا. تو وہ کہیں گے ارے بھائی اس کو بلاؤ. تو مجھے اتنے پروگرامز ملے بزم طلبہ میں, یقین کیجئے کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مجھے میرے دوست کہا کرتے تھے بزم طلبہ کے شہزادے. ہر کامیڈی اسکرپٹ میں کوئی نہ کوئی 1-2 کریکٹر میرے ہوا کرتے تھے کہ میں ضرور ہوتا تھا اس میں. اور پروردگار کا احسان ہے, وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. تو اگر بزم طلبہ میں عزت ملی تو مجھے اللہ کی طرف سے ملی. تو الحمدللہ بہت عزت ملی. یقیناً گایا بھی اور ڈرامہ بھی بولا اور نعتیں بھی پڑھی. اور اس کی وجہ لالا بھائی آپ یقیناً ایک اچھے فنکار ہیں. ہم نے آپ کا کام دیکھا ہے, بزم طلبہ میں کام کرتے ہوئے آپ کو دیکھا, ریڈیو کے دیگر ڈراموں میں آپ کو کام کرتے دیکھا اور سنا. دیکھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں موجود ہوتے تھے جب اسٹوڈیو نمبر 9 کی یا کچھ کامیڈی کے جو اسکٹ ہوتے تھے وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے تھے, وہ ہم آپ کو دیکھا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پہ کام کرتے ہوئے آپ کو دیکھا. بات گلوکاری کی آئی, لیکن گلوکاری اور اداکاری سے پہلے میں چاہوں گا کیونکہ آپ ایک اچھے نعت خواہ بھی ہیں, تو کیوں نہ کچھ نعت کے چند شعر اس وقت آپ ہمارے تمام ہی بزم طلبہ کے ساتھیوں کے لیے گنگنا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا اور ایک بابرکت سلسلہ بھی شروع ہو آگے. جی بالکل. میں ابھی آپ کو ایک نعت کی 2 لائنیں سنا سکتا ہوں کیونکہ میری ایک کمزوری ہے. میں نے ایک ڈائری مینٹین کی ہوئی ہے. صحیح. تو مجھے کلام یاد ہی نہیں ہوتا, آپ یقین کیجئے. لیکن ایک کلام کی اس وقت مجھے 2 لائنیں شروع کی یاد ہیں, تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات کروں گا, وہ آپ یاد رکھیے گا. ضرور. ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. ان کی چوکھٹ پہ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. سانس لیتا کیا کہنے تو آتی ہے مہک طیبہ کی. یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی. ان کی قسمت. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت, ماشاء اللہ. شکریہ. جی آپ کچھ فرما رہے تھے, اس کے بعد آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے. جی میں بزم طلبہ میں نے بہت کافی وقت گزارا. تو ایک وقت ایسا آیا, مجھے سچ یاد نہیں ہے کہ یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. صحیح. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوا کہ میں کیا کہنے والا ہوں. بتائیے. ایمانداری سے میں نے ایک بڑا بڑا خوبصورت سا لڑکا دیکھا جو اکثر بغل میں اسکول دبائے ہوئے, کبھی ایڈیٹنگ کے لیے جاتا تھا, کبھی ایس ایم نقی کے روم میں جاتا تھا, کبھی روم میں دیکھتا تھا بزم طلبہ میں. اچھا میری اس سے بات چیت بہت کم ہوتی تھی, لیکن میں پتہ نہیں کیوں اس کے بڑے حسین سے چہرے سے بہت متاثر ہوتا تھا. یقین کیجئے اب باخدا میں جب بھی اس کو دیکھتا تھا میں اس کو میرے دل سے ماشاءاللہ نکلتا تھا, اور میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ مطلب ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں یہ کیوں نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے وہ کون صاحب تھے؟ وہ کون صاحب تھے بھائی؟
ان کا نام تھا عارف افضال عثمانی. باخدا اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی یہ والی بات. صحیح بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں وقت میں ایک بالکل سا سچ نہیں کہہ رہا رہتا, ہوں. میرے وقت ایک سا نہیں رہتا, نوجوانی ہوتی ہے, اور بڑھتی عمر کے جی ساتھ جی ساتھ انسان کے خد و خال میں جی, تبدیلی یعنی آ جاتی ہے. بالکل 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 بالکل. غرض بزم یہ ہے طلبہ کہ کی پوری تاریخ میں نے اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا. یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, اللہ جانتا ہے میرا. اچھا, ایک اور بات بتاؤں کہ مجھے تو ایکٹنگ کا شوق کبھی نہیں رہا. اگر آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بزم طلبہ کے ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جی کتاب جی کہانی. تو کتاب کہانی میں ہم نے سر سید احمد خان صاحب کا ایک سبق تھا, اور اس کو ڈرامے تشکیل میں نے کی. اس وقت ہمارے پروڈیوسر جناب جی جی قمر جمیل صاحب اور ضمیر بھائی تھے. خواجہ بیگم ہو گئی تھی پھر, ضمیر بھائی تربت جی چلے جی گئے جی تھے پرموٹ ہو کے. تو وہ جی ڈرامہ جی ہم نے کیا, تو میں نے اس کو ڈرامے تشکیل کی ہدایت دی, لیکن میں نے خود کام نہیں کیا. یعقوب اس کے ہیرو تھے, مدیہ واحدی اس میں ہیروئن ماں کا کردار ادا کر رہی تھیں, اور محمد ایوب جو جی ہمارے جی ٹی وی کے سینئر آرٹسٹ ہیں وہ بزرگ کا جی جی کردار کر بالکل رہے تھے. بالکل. اور میرے ایک اور طالب علم دوست تھے شکیل احمد, جو آج کل دبئی میں ہوتے ہیں, انہوں نے بالکل نوجوان بالکل کا کردار کیا تھا, اس طرح سے باپ کا کردار کیا تھا مدیہ کے ساتھ. تو مجھے جی جی اداکاری کا شوق کبھی نہیں رہا. میں یہاں پہ یہ ٹی وی چلاتا ہوں, بہت سے اپنی شارٹ فلمیں بناتے, لیکن بہت کم, کبھی کبھار کہیں آرٹسٹ کوئی نہیں ہوتا تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں کوئی, ورنہ مجھے اداکاری کا شوق نہیں. بہت جی محبت, آپ کا خیال اور آپ کی سوچ کے لیے بار بہت شکریہ. تو لالا, یہ جی بزم طلبہ سے آپ پھر آپ جرنل پروگراموں میں چلے گئے, اور پھر آپ کو بزم طلبہ چھوڑنا پڑتا ہے. جیسے مجھے جب اسپورٹس میں گیا تو مجھے بزم طلبہ کو خیر آباد کہنا پڑا. تو پھر جی جی جی. آپ ریڈیو کے جنرل پروگراموں میں, جنرل ڈراموں میں, جو بڑے ڈرامے تھے اس میں کام کرنے لگے. جب بزم طلبہ میری اسٹوڈنٹ لائف یونیورسٹی سے ختم ہوئی, تو ظاہر ہے پھر مطلب بے ایمانی کی بات ہے کہ میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اور بزم طلبہ میں کام کرتا رہوں. تو مجھے آٹومیٹکلی قاضی واجد صاحب جو جنرل پروگرام تھے, ڈرامے ہوتے تھے, اسٹوڈیو نمبر 9, وہاں پہ الحمدللہ رضی اختر شوق اور ایس ایم سلیم کے زمانے میں بھی میں نے ڈرامہ بولا. ماشاء اللہ. اور رضی اختر شوق جی, حالانکہ بہت چھوٹا سا رول, 2-3 لائنیں, لیکن ہم اس میں بھی بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ مذاق بات نہیں کہ ایس ایم سلیم یا رضی اختر شوق. پھر اس کے بعد اقبال جعفری اور عثمان خان اور کئی ایک پروڈیوسر ڈرامے کے آئے, لیکن مجھے بہت بڑا اچھا وقت میں نے گزارا ہے اقبال جعفری صاحب کے ساتھ. بڑا فری ہینڈ وہ مجھے دیتے تھے, اور بڑے اچھے اچھے کردار ملتے تھے مجھے. تو میں الحمدللہ, مجھے واجد بھائی کی وجہ سے, قاضی واجد صاحب کی وجہ سے, واجد بھائی میں پیار میں کہتا ہوں تو میرے منہ سے نکل گیا, لیکن وہ لیجنڈ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو قاضی واجد صاحب کہنا چاہیے. بالکل تو صحیح. ان کی وجہ سے مجھے بہت سپورٹ ملی ڈراموں میں. پھر بڑے بڑے رول ملنے لگے جب مجھے ایک ڈرامہ سینس آ گیا, مائک سینس آ گیا. کہ ریڈیو تو بڑا مطلب مشکل ترین کام ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں ریڈیو کے سامنے مائک پہ بولنا ہے, نہیں, صرف مائک پہ ہمیں اپنی آواز سے بتانا ہے کہ ہم کب تھک رہے ہیں, کب بیٹھ رہے ہیں, کب ایک بیمار آدمی کرا رہا ہے لیٹا ہوا, کب وہ مسکرا رہا ہے. ریڈیو پہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ہمیں اپنی آواز سے بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسکرا رہے ہیں. تو ریڈیو تو بہت مشکل ہے نا. تو بالکل اس میں صحیح کہہ مجھے رہے ہیں محمود قاضی لالا بھائی. واجد صاحب کا ابھی جی آپ نے ایک بات کہی کہ چھوٹا سا آپ کو کردار ملتا تھا, لیکن آپ نے خود ہی ایک بات کہہ دی کہ اتنے بڑے فنکاروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کام کرنا بھی الحمدللہ. بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی. نمبر 1, میں آپ سے یہاں پہ, آپ کا یہ انٹرویو نہیں ہے, میں آپ سے بزم طلبہ کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کو باتیں سنا رہا ہوں, آپ جی کی جی باتیں بالکل. سن رہا ہوں. آپ نے کہا جی کہ جی یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے, حالانکہ وہ ٹی وی بھی آ چکا تھا, لیکن اس کے باوجود ریڈیو جی پہ ٹی وی آ ڈرامہ چکا. اس وقت تک بھی زندہ تھا. اور ابھی آپ نے ارے جناب, صاحب ایسا ویسا زندہ تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے اسٹوڈیو نمبر 9 کا رات 9 بجے اتوار کو, اس وقت نشر ہوا کرتا تھا. سر حامد میاں کے ہاں جو صبح ہوا کرتا تھا سنڈے کے دن, اس زمانے میں اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی, آپ یقین کریں میرے گھر میں میرے والد والدہ ایسے سنا کرتے تھے. اور ابھی آپ نے کہا کہ اپنی آواز سے وہ منظر کشی کرنی ہے, اور ٹی وی اپنی تصویروں کے ساتھ دکھاتا ہے. تو یہ بہت جی بڑا کمال جی ہوتا تھا, اور لوگ ایسا محسوس کرتے تھے وہ آوازوں کو سنتے ہوئے جیسے وہ سارے منظر دیکھ رہے ہوں. یہی بات تھی نا سر؟ اچھا حامد میاں, بالکل ایگزیکٹلی یہی بات تھی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ خود ریڈیو کے آدمی ہیں, آپ مجھ سے زیادہ شاید بہتر سمجھتے ہو, کیونکہ آپ پروڈیوسر پروڈکشن میں تھے اور میں صرف ایک آرٹسٹ تھا.
تو پروڈیوسر بہرحال آرٹسٹ سے زیادہ جو سمجھتا ہے جانتا ہے. حامد میاں کے یہاں پر ایک بات یاد آئی مجھے, یہ حامد میاں کا یہاں پروگرام 30 سال چلا ہے, 30 سال. یقیناً انتصار حسین کا لکھا ہوا ڈرامہ ہوتا ہے, یہ اسکرپٹ ہوتا تھا, اور اس میں محمود علی, عرش منیر, صفیہ معینی, اور میرے والد صاحب کا ایک پرماننٹ رول تھا اس میں. وہ پوری بولی بولا کرتے تھے, ارے بھائی کا کرت رہی, ارے ہم آبت رہی, اس طرح بڑی وہ ٹپیکل زبان ہے. وہ صرف واحد لالا نصیر الدین ہی بولا کرتے تھے کبھی کبھی کسی رول میں, اور عرش منیر سے ان کا ٹاکرا چلتا تھا بڑھاپے میں بھی, مطلب پیار محبت کا. یہ اس میں ایک مستقل کریکٹر تھا میرے والد صاحب کا. یہ مجھے ابھی بھی اچانک یاد آیا, آپ نے حامد میاں کا ذکر کیا, تو وہ حامد میاں بھی بڑا لوگ ذوق و شوق سے سنا کرتے تھے, بہت ذوق و شوق سے. آپ 2 کردار بھول گئے, صفدر کا کردار کیا کرتے تھے جمشید انصاری, اور ایک اور کردار تھا, وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا, نام تو یاد آ رہا ہے, افضل صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ تھے, روزنامہ امن کے ایڈیٹر, پبلشر, اور میرے بھی ایڈیٹر تھے کیونکہ میں نے روزنامہ امن میں کام کیا ان کے ساتھ, تو وہ بھی بڑا اچھا بولا کرتے تھے ریڈیو کے اوپر. اچھا, وہ افضل صدیقی صاحب کا بڑا انوسینٹ سا رول تھا اس میں, جی ہاں, جی ہاں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. جی. اچھا, قاضی واجد صاحب کے بارے میں آپ نے کہا, لوگوں نے تو ان کو ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھا, ریڈیو کے مائک پہ ان کو سنا, لیکن قاضی واجد صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا, ہم نے ان کو بہت قریب سے ریڈیو پہ دیکھا. امریکہ آئے, یہاں پر بھی ان کے ایک بھائی یہاں پر رہتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں یہاں بھی قربت حاصل ہوئی. لیکن بزم طلبہ میں پھر آپ کو چلے بزم طلبہ لے لیتا ہوں, جب ہم شام کو پروگرام بنا کر لے آتے تھے, پروڈیوسر صاحب کو, جو بھی ہمارا پروڈیوسر کو ایک اوپر ہمارا وہ پروگرام سنا کرتا تھا جو ہم ایڈٹ کیا کرتے تھے, اس کے بعد اوکے کر کے ڈیوٹی روم میں ٹیپ دے کے پھر نیچے آتے تھے. چائے چلتی تھی, کینٹین سے توس آ رہے ہیں, انڈا آملیٹ آ رہا ہے, اور محفل جمی ہوتی تھی. سلیم احمد صاحب بیٹھے ہوئے, قاضی واجد صاحب بیٹھے ہوئے, قاضی واجد صاحب کے بھائی بیٹھتے تھے, تو وہاں جو گفتگو, طلعت حسین صاحب بیٹھتے تھے, وہ جو گفتگو ہم سنتے تھے وہ ایک دنیا الگ ہوتی تھی. تو قاضی واجد صاحب یہ آرٹسٹ ٹی وی اور ریڈیو کے جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتے ہیں, لیکن جب عام زندگی میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے سننے کے لیے. آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب طلعت حسین, قمر جمیل, قاضی واجد اور ضمیر احمد صاحب بیٹھا کرتے تھے, تو میں اور مجھ جیسے اور بھی لوگ پیچھے چیئرز پر بیٹھ کے خاموش رہ کے وہ گفتگو سنا کرتے تھے. وہ اتنے عظیم لوگ تھے, ان کی باتیں سننا ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت تھی کہ ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم ان کے درمیان بیٹھے, لیکن ہم پہ لازم تھا کہ ہم خاموش بیٹھ کے ان کو سنتے رہے. کیا انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ بس میں آپ سے بتا نہیں سکتا. مجھے وہ سب کچھ یاد ہے. بڑی بات ہے, ایک بڑا پیارا سا زمانہ تھا, اتنی سادہ زندگی تھی. اس دور میں, آج کے دور میں جو کراچی کی بہت بڑی کاروباری دنیا ہے, دل پسند, وہ دل پسند ریڈیو کے سامنے ایک چھوٹا سا شٹر لگا ہوا تھا, اس پہ دکان پہ باہر ایک کڑھائی رکھی تھی, اس میں سموسے بنتے تھے, قیمے کے الگ, آلو کے الگ, اور وہ قمر جمیل صاحب اور طلعت حسین صاحب, قاضی واجد صاحب منگوایا کرتے تھے. آپ گرما گرم جلیبی بھول گئے. جناب بالکل, اور بڑی موٹی اور بڑی شیرہ بھری جلیبی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں فنکار گلی کے ہوٹل سے چائے اور کبھی کبھی پراٹھے بھی آنا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. بالکل ریڈیو میں برابر سے گلی تھی, اس میں 2-3 چھوٹے سے ہوٹل تھے, ایک پان کی دکان تھی, اور وہاں پہ میں اکثر محمد علی, محمود علی, قاضی واجد, مہدی حسن خان صاحب, کتنا بڑا نام ہے مہدی حسن خان صاحب. مہدی حسن خان صاحب میں والد صاحب کی زندگی میں الحمدللہ, وہ میرے گھر سے قریب ایک علاقہ ہے, اسٹاپ کہلاتا ہے, شیش محل اسٹاپ, ڈاکخانے کے بعد, میرے سندھی ہوٹل سے بہت قریب ہے. وہاں ان کی رہائش تھی, اور بڑی خوبصورت, بڑی ینگ, اور وہ جو ایک سائیکل ہوتی تھی پہلے جس کو ریسنگ سائیکل کہتے ہیں, بڑی خوبصورت چھوٹی سی معصوم سی سائیکل, اس سائیکل پر چوڑی دار پاجامہ اور بوسکی کا کرتا پہن کر, جو کرتے میں سائیڈ کا گلا ہوتا تھا, بیچ کا نہیں, سائیڈ کا, جو خان صاحب حضرات پہنتے تھے, وہ میرے گھر میں میرے والد صاحب سے ملنے آتے تھے, اور میں ان کی شکل دیکھا کرتا تھا کہ یہ کون ہے. اور جب ہوش ہمارا جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ مہدی حسن صاحب یہ ہے جو ہمارے گھر میں آتے تھے. پھر وہ بزی ہو گئے ادھر ادھر, میرے والد صاحب بھی بزی ہو گئے, پھر ان کا آنا جانا کافی حد تک ختم ہی ہو گیا تقریباً. تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرے ایک چھوٹے سے غریب خانے جھوپڑے کے اندر مہدی حسن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. تو وہ مہدی حسن صاحب
اس ریڈیو گلی میں نظر آتے تھے. کبھی پان کھا رہے ہیں, کبھی والد صاحب کھڑے ہیں, کبھی میں چھوٹا سا والد صاحب کے ہاتھ پکڑ کے چلا جاتا تھا ریڈیو. لیکن جب بزم طلبہ کا دور آیا تو والد صاحب بھی دنیا سے جا چکے تھے. پھر مجھے محمد احمد ریڈیو میں لے کر گئے, اور عصمت زہرا صاحبہ, قمر جمیل صاحب, ضمیر علی صاحب, اور 2-3 نام, شہناز سلیم صاحبہ اور طفیل صاحب. صحیح. تو یہ سب ان لوگوں کے زیر نگرانی کام لالا کیا. بھائی آپ نے ابھی کہا کہ چھوٹے سے جھوپڑے, بات چھوٹے سے جھوپڑے یا بڑے سے محل کی نہیں ہوتی, اس میں رہنے والے بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے. سر کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس شروع سے ہی کچھ سیکھا ہے, کچھ تربیت ملی کہ انکساری سے ہی گفتگو کرے آدمی. کچھ بھی نہیں رکھا ان باتوں میں. یہ باتیں یاد رہتی ہیں, یہ باتیں یاد رہتی ہیں. جیسے آج میں یاد کرتا ہوں قاضی واجد کو, کہ قاضی واجد صاحب نے مجھے ریڈیو پہ دیکھا کہ میں بڑی مفروق الحالی میں آتا ہوں, تو مجھے ایک دن مجھے فون کیا, میرے پڑوس سے فون تھا کہ لالا بیٹا ذرا گھر آؤ. اس وقت وہ جہانگیر آباد میں رہتے تھے, اور ایک مطلب سیمنٹ کی چادر پڑی ہوئی گھر میں تھی. وہ گھر تھا ان کا جہانگیر آباد, گولیوار چورنگی سے آگے تھا. تو میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے اپنا ایک پینٹ کوٹ دیا, کہہ رہے کہ دیکھو یہ تمہارے آتا ہے. تو وہ بھی پتے دبلے سے, میں آج تک پتا دبلا سا ہوں. تو میں کوٹ پہن کے بڑا خوش ہوا, لیکن جب میں نے پینٹ پہنی تو وہ ذرا ٹخنوں سے اوپر جا رہی تھی. کہہ رہے ارے یہ تو یار, یہ تو لمبائی کھل جائے گی, یہ تو لمبائی کھل جائے گی, یہ تو آ جائے گی. تو میں, آپ یقین کریں گے, اب تک وہ کوٹ پینٹ میرے پاس رکھا ہوا. واہ, یہ تو اعزاز کی بات ہے سر آپ کے لیے. حسن وہ لیجنڈ ہے. ارے میں تو بڑے غرور سے اس کو دیکھتا ہوں. کبھی کبھی آج تک وہ پینٹ کوٹ رکھا ہوا ہے, اور وہ میں نے کئی مرتبہ پہنا. اور میں نے وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے فنکار, میرے استاد, میرے رہنما, میرے باپ, میرے محسن نے مجھے جو بھی سوچ کے دیا, مجھے دیا. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. صحیح. ابھی آپ نے کہا کہ زندگی میں عاجزی رہنی چاہیے, واقعی عاجزی رہنی چاہیے. یہ چند دن کی زندگی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. بالکل بالکل. اور پھر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اپنا ایک مطلع, کہ زندگی ہنسی ہے پر, زندگی ہنسی ہے پر رستہ مختصر سا ہے. زندگی ہنسی ہے پر رستہ مختصر سا ہے, سوچنے کی باتیں ہیں قصہ مختصر سا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے سر. کیا یہ آپ کا ہی شعر ہے کیا؟ جی ہاں, یہ میرا اپنا مطلع ہے غزل کا. تو اچھا لالا جی, اداکاری تو آپ کو مل گئی ورثے میں, لیکن یہ گلوکاری تو سر اور تال کی باتیں ہوتی ہیں. سر سے آؤٹ ہوا تو فنکار بہت دور, گلوکار بہت دور جا کے گرتا ہے. تو یہ آپ کے پاس سر کہاں سے آئے؟ آپ کو میں بتاؤں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. شور بتائیے. میری والدہ کا انتقال ہوا تھا جب میں 4 سال کا تھا. جی جی جی. تو میرے خاندان کی کچھ خواتین اور میرے پڑوس کی کچھ خواتین, جس میں میں نام لینا چاہوں گا, ایک خوشنودی آپا تھی, جن کو خوشو آپا کہتے تھے ہم لوگ, وہ دنیا سے جا چکی ہیں. اور میرے بالکل دائیں ہاتھ میں جو تھی وہ نور جہاں آپا تھی, وہ بھی دنیا سے جا چکی ہیں. یہ سب میری ماں کے زمانے کی خواتین تھی. جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ تم تینوں بہن بھائی چھوٹے چھوٹے سے تھے بہت, کوئی 3 سال, کوئی 2.5 سال, کوئی 4 سال. تمہاری ماں جب تم کو سلاتی تھی تو ایک گانا گاتی تھی, بہت پرانا پاکستانی گانا. میں آپ کو کہیں گے تو میں گنگنا کے بھی سنا سکتا ہوں. ابھی میں تحت اللفظ سنا رہا ہوں. ستاروں تم تو سو جاؤ, پریشان رات ساری ہے, پریشان رات ساری ہے, ستاروں تم تو سو جاؤ, سکوت مرگ تاری ہے, ستاروں تم تو سو جاؤ, پریشان رات ساری ہے. تو مجھے ان خواتین سے پتہ چلا کہ تمہاری ماں اتنی سریلی تھی, اتنا حسین گاتی تھی, کہ ہم تمہارے باپ سے کہتے رہ گئے کہ تم ریڈیو پاکستان میں کام کرتے ہو, اس کو لے کے جاؤ تو یہ کیا غضب ڈھائے گی. لیکن وہ دور ایسا تھا کہ مطلب مناسب نہیں سمجھتے ہوں گے مرد لوگ کہ میری گھر کی خواتین گانے کی فیلڈ میں جائیں. مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے کیا سوچا ہوگا. تو مجھے 100% بلکہ 101% یقین ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی سے گلوکاری نہیں سیکھی.
हारमोनियम वगैरह बजाना मैंने बहुत बाद में सीखा, कीबोर्ड मैंने लिया, गिटार लिया, बहुत बाद में सीखा, लेकिन मैंने बहुत पहले नोटिस कर लिया था कि मैं बहुत सुरीला हूँ, और ये कैसे हूँ ये मैंने अभी आपके सामने बता दिया कि वो मेरी माँ से मुझे तो मिला इसका मतलब ये हुआ कि अदाकारी और सदाकारी आपको वालिद साहब से मिली और ये गुलूकारी आपको अपनी अम्मी से मिली, वालदा साहिबा से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात है बस। अच्छा लाला जी, जब बज़्म तलबा के फिर हम, क्योंकि बज़्म तलबा का ये प्रोग्राम है तो बज़्म तलबा कहीं ना कहीं से ऊत कर आएगा इस गुफ्तगू में, तो अंजुमन शुरका बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, अंजुमन शुरका बज़्म तलबा बनी, कुछ प्रोग्रामों में भी आपने गाया। तो हमने तो आसिफ अली साहब से बहुत बाद में सुना कि अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, लेकिन पहले हमने सबसे पहले आपसे सुना। तो मेरी ख्वाहिश होगी हमारे तालिब इल्म साथियों को कुछ सुनाइए, अगर ये आपके थोड़ा सा गुनगुना दीजिए मुखड़ा, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब के साल पूनम जी, लेकिन इस वक्त आपने मुझे कश्मकश में डाल दिया। कश्मकश जितना अभी मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि मैंने एक डायरी मेंटेन की है, मुझे याद कुछ भी नहीं रहता। मैं दो तो लाइनें सुना दीजिए, 2 है, या 3 लाइनें, जितनी याद है बस, जितना भी याद है, जितना भी याद है ना, चलते रहिएगा। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोचे रखा है, हमने सोचे रखा है, आरती उतारेंगे। बस आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है, वाकई याद नहीं है। आपने भी इतनी पुरानी बात छेड़ दी कि गायब हुए भी जमाना हो गया इसको, यकीन कीजिए आप। मैं तो आपसे सच्ची बात ये कर रहा हूँ कि आसिफ अली साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त बाद में साबित हुए। जब हमारी जर्नलिस्ट की एक टीम बनी तो उधर फनकारों की टीम के साथ मैच होता था क्रिकेट का, कभी गुलकारों की टीम के साथ। तो आसिफ भाई से हम पहली मरतबा मिले, वो नेशनल बैंक में खेलते भी थे, काम भी करते थे और शाम में गुलकारी करते थे। तो हमने उनसे सुना, लेकिन उससे पहले आपसे हम ये सुनते थे। और आपका लाला जी, एक आपका मैं गाना सुनवाना चाहता हूँ, वो आपने पिछले दिनों मुझे भेजा था, पीरा हो, अगर उसको भी थोड़ा सा गुनगुना दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पीरा हो, पीरा, पीरा हो, पीरा, पीरा हो, पीरा। तो लाला सलीम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रेडियो के बाद आप टीवी के हुए और टीवी पे आपने खासा काम किया, तो कुछ उसके बारे में बताइए। और उसके बाद मैं, जैसा कि आपने अपने बेटे का तज़किरा किया, तो अपने बच्चों के बारे में बताइए। और दोस्तों को ये बात मैं बता देता हूँ कि लाला भाई की जो बेगम है शहला सलीम, वो भी हमारी बज़्म तलबा की साथी रही हैं, और ये वहीं से ज़िंदगी से 1 से 2 हुए, और माशाल्लाह ये सफ़र आज तक जारी है। अल्लाह ताला ता क़यामत जब तक इनकी ज़िंदगी ये कायम रहें, और हमारी ये दुआ है।
लाला भाई कुछ फरमाइए टीवी के हवाले से और बच्चों के हवाले से। जी मैं बताता हूँ। काश कि आपके प्रोग्राम का वक्त 3 घंटे हो, क्योंकि मेरे पास अर्ज करने को इतना कुछ है कि मैं नहीं समझता कि आप एक प्रोग्राम में उसको सब कुछ समो दें। मेरा अपना ख्याल है। मैं इन शॉर्ट आपको कोशिश करता हूँ बताने की। मेरी मिसेज शहरा मेहर जो रेडियो पाकिस्तान स्टेशन में बज़्म तलबा में मिली और एक बड़े अच्छे सुलझे हुए घराने से उनका ताल्लुक था, बड़ी अच्छी नात ख़्वां और बहुत अच्छी सिंगिंग रेडियो की हद तक। उसके बाद उनको इजाज़त नहीं मिली, तो मेरे वो समझ में आने लगी। मैं अपनी वालिदा को, अपने बड़ी बहन को, यानी वालिदा से मुराद मेरे वालिद ने दूसरी शादी की थी, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे। मैंने बताया था 4 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हुआ था। तो मेरे वालिद ने छोटी शादी कर ली थी, तो मेरी वालिदा और मेरी बड़ी बहन रिश्ता लेके गई और मैं शहरा मेहर को अपनी बीवी बना ली मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी का सफर आगाज वहीं से शुरू हुआ। फिर मेरे यहाँ एक साहब दादी आई, उसका नाम है फायजा। आज फायजा ने पाकिस्तान में मेरा नाम इतना रोशन किया है। फायजा कामरान उनका नाम है, कामरान मेरे भांजे हैं, उनसे उनकी शादी हुई है। फायजा सलीम पहले थी, फिर फायजा कामरान। कॉलेज के जमाने में, स्कूल के जमाने में उन्होंने इतनी ट्रॉफियां, इतने अवार्ड लिए हैं, बाखुदा उनके डब्बे में भरे हुए हैं, बाकी एक शोकेस में लगे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कभी पिक भेज दूंगा। और उन्होंने अब इस वक्त उन्होंने अपने पाकिस्तान के कोई चैनल ऐसा नहीं है जहां से परफॉर्म ना किया हो। बेहतरीन म्यूजिक पे नात, सुर और ताल में, और बहुत खूबसूरत बला की सुरीली, शायद मुझसे भी ज्यादा सुरीली। हमारे यहाँ सरोज चुगताई हमारी एक बहन है बड़ी प्यारी सी, वो और तैयबा मतीन, ये दोनों तीनों कई लोग हैं इनके बहुत फैन हैं और बहुत प्यार करते हैं फायजा से। तो इस तरह से माशाल्लाह फायजा ने मेरा नाम रोशन किया। उसके बाद मेरी एक बेटी है मिसबा, वो पढ़ लिख के उसकी शादी कर दी, वो घर की है, उसका रुझान इस तरफ नहीं था। फिर उसके बाद मेरा एक छोटा बेटा मुबशिर सलीम, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एडिटर, एनिमेटर और शौकिया कीबोर्ड वगैरह बजाया और ट्रैक वगैरह, बड़ा हरफन मौला बच्चा है मेरा माशाल्लाह। तो इस तरह से हमारी फैमिली कंप्लीट हुई। ड्रामे में मुझे काजी वाजिद साहब टीवी पे लेकर गए। हमारे एक दोस्त है रेडियो पाकिस्तान कराची के, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, रियाजुल हक सिद्दीकी। कराची में वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे और वो लिखा करते थे शौकिया। तो मुझसे कहते थे कि लाला मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लूं। तो मैं उससे अक्सर कहता था कि यार एक गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, आप क्या करेंगे? कह रहे कि तुम्हें नहीं पता, मैं अगर तरक्की करूंगा तो मैं इसी तरह करूंगा। और ये कहते कहते अचानक 2-3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने रिजाइन भी कर दिया और भरपूर तरीके से टेलीविजन के लिए वो लिखने लगे। और फिर उन्होंने इतना लिखा कि सचमुच, और ऐसे मार्कतुल आरा ड्रामे 2-2-250 एपिसोड लिखे। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उनका सबसे पहला सीरियल जो इरशाद विला के नाम से पीटीवी से हुआ था, उसमें रियाज सिद्दीकी ने मेरे लिए कैरेक्टर लिखा था। और काजी वाजिद साहब ने, हमारी एक दोस्त होती थी जरताज अली, अच्छा, जो उस वक्त टीवी पे वहां प्रोड्यूसर हो गई थी। तो जरताज अली वहां पे प्रोड्यूसर थी, उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया था। काजी वाजिद साहब ने मुझे एज एन एक्टर वहां पे इंट्रोड्यूस कराया। और इरशाद विला रियाजुल हक सिद्दीकी का लिखा हुआ सीरियल मैंने पहली मर्तबा टीवी पे किया। तो मुझे काजी वाजिद साहब ने बताया कि बेटा देखो, टेलीविजन का कैमरा ऐसा होता है, ये सेट होता है, ऐसे बीप नहीं करते, फ्रंट ऐसे करते हैं, ये बूम होता है ऊपर सर के ऊपर, तो इस तरह से बोलते हैं कि मतलब न बहुत लाउड हो न बहुत लो हो, बहुत सारी चीजें उसके मतलब जीरो बम मुझे समझाए। तो इस तरह से मैं टेलीविजन पे चला गया और मैंने फैमिली की स्टोरी आपको इन शॉर्ट बहुत शॉर्ट करके सुना दिए। हाँ लाला, बात यह है कि आपने सही कहा कि गुफ्तगू करने को तो सवालात यहाँ भी बहुत हैं, जवाबात आपके पास बहुत से हैं, लेकिन वक्त ये कहता है कि हम नहीं हैं। और फिर लोग देखना भी चाहते हैं एक नशिस्त में कोई चीज़, और आजकल ये दौड़ता भागता वक्त है। तो हमारी ख्वाहिश होगी, हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में फिर कभी आपके साथ बैठें, फिर कुछ और यादों को ताज़ा करें। एक और हमारा प्रोग्राम होता है हमारे मेहमान, ये तो बज़्म तलबा का खुसूसी प्रोग्राम था जिसमें मैं आपको रेडियो के हवाले से बुलवाया मैंने। तो आइंदा इंशाल्लाह आपकी जो फ़नी ज़िंदगी है उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आपने अभी दरमियान में, माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, गो हेड। आपने अभी दरमियान में अंजुमन शुरकाए बज़्म तलबा का जिक्र किया था। जी जी जी। तो रेडियो की हिस्ट्री में पहली मर्तबा इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसे इकबाल नदीम, तैयबा मतीन, सरोज चुगताई, नईम कुरैशी, साबरा बानो और बहुत सारे लोगों की अनथक कोशिश, जिसमें मोहम्मद अहमद भी शामिल थे, एक बाकायदा तंजीम बनी थी
उन्होंने ये प्रोग्राम किया था, तो उसमें मुझे एक बेहतरीन नाज़मा का, बेहतरीन सिंगर का अवार्ड भी दिया था। सही। तो मेरी बहन सरोज उसमें मेरे साथ, एक तस्वीर है, शायद आपने ग्रुप पे देखी हो, तो हम लोग एक गाना परफॉर्म कर रहे हैं, तो इत्तेफाक से उस वक्त उसमें शैला महर भी खड़ी हुई है। अच्छा। तो उस वक्त तो हमने सोचा भी नहीं था ऐसा, ये बहुत बात की बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि बज़्म तलबा से मुझे बहुत सारे लोगों से बड़ी वसीयत है, बड़ा प्यार है आज तक, सही। और बड़ा खौफ आता है कि एक दिन तो दुनिया छोड़नी है, तो क्या ये लोग छोड़ जाएंगे? हाँ, लोग तो नहीं, हाँ, पर ये तो देखें ज़िंदगी का एक असूल है। मैंने कहा ना कि सोचने की बातें हैं, किस्सा मुख्तसर सा, ये तो होना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला फरमा चुका है, और जब अल्लाह ताला कोई चीज़ कह देता है तो फिर तो फुल स्टॉप है ना सर, फिर तो कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो ये तो कहते है। हैं कि मौत की आरजू ना करो लेकिन याद रखो, वो हमें याद है, किसी दिन भी चले जाना है। तो बिल्कुल यार, तो लाला भाई आपसे मज़ीद बातें भी होंगी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में किसी दिन। इंशाल्लाह, ठीक है सर, इंशाल्लाह, आज जरूर के जरूर लिए मैं जरूर आपसे जरूर। माजरत चाहते हुए इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मैं मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके इतने इतने खूबसूरत प्रोग्राम, इस लेवल के प्रोग्राम में आपने मुझे काबिल समझा और मुझे टाइम दिया इतना। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आरिफ। नहीं, यकीनन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान में रात का पिछला पहर है, यहाँ पे सपहर का टाइम है, और मैं ये कहना ये चाह रहा जी हूँ कि ये 45 साल गुजर गए हैं, ये यादें ज़िंदा रहती हैं, यादें कभी मरती नहीं हैं। तो ये जी यादें जी ज़िंदा बिल्कुल। हैं, और इसी हवाले से हमने आज गुफ्तगू की। तो लाला भाई एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों साथियों, ये था आज का प्रोग्राम बज़्म तलबा, जिसमें लाला सलीम नात ख्वां, गुलूकार, अदाकार और बहुत कुछ, एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छे दोस्त, और हमेशा सरापा मोहब्बत, कल भी और आज भी। मुझे खुशी हो रही है आज इनसे सारी बातें सुनकर, ये गुफ्तगू कर कर। यकीनन आपको भी अच्छी लगी होंगी ये बातें। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहे हैं, उनसे रब्ता कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, और बज़्म तलबा के किसी नए प्रोग्राम में किसी नए दोस्त के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए तब तक के लिए, अल्लाह ने के बाद।